ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم زدني علما رب زدني علما وزدني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين हर किस्म की हम्द और सलाम बड़ाई किबरियाई यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात के लिए है जो अकेला ही इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है मुश्किल कुशा हाजत रवा दिगड़ी बनाने वाला बेकसों का सहारा बनने वाला गौसे आज़म दस्तगीर दाता गज बख्श व अर्श वाला अकेला ही रब है अगर वो देने पे आए तो पूरी कायनात मिलकर के रोक नहीं सकती और अगर वो रोक ले तो पूरी कायनात मिलकर भी किसी को एक जर्रा भी अता नहीं कर सकते। हम्दो सना के बाद ला तादा बेशुमार बेहद्दो हिसाब पानी के कतरात से ज्यादा फूल की पत्तियों से ज्यादा और रेत के जर्रात से ज्यादा दरूद व सलाम हो आक़ाए दो जहां सरवरे कौनैन सय्यदुल सकलैन अहमद मुज्तबा महबूब खुदा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर और अल्लाह तबारक व तआला करुण रहमत नाज़िल फरमाए उन सहाबा किराम और मुहद्दिसीन की कदमों पर जिनकी मेहनतों, मशक्क़तों, कोशिशों की वजह से
آج قرآن و سنت صحیح سلامت محفوظ ہمارے پاس موجود ہے۔ احباب دی وقار کائنات میں موجود ہر انسان اس کوشش میں ہے کہ اس کا مستقبل سنور جائے، اس کا مستقبل روشن ہو جائے۔ ایک بات اپنی زندگی کو اس لیے صرف کر رہا ہے کہ اپنی اولاد کا، اپنے گھر بار کا مستقبل اچھا بنا سکے۔ ایک مزدور نہیں دیکھتا کہ سردی ہے، نہیں دیکھتا کہ گرمی ہے، نہیں دیکھتا کہ دھوپ ہے، نہیں دیکھتا کہ دھند ہے۔ وہ صبح صبح اس امید سے نکلتا ہے کہ 4 پیسے کما کر اپنی اولاد کے لیے کچھ کھانا خرید سکوں۔ اس کی بھی کوشش یہی ہے کہ مستقبل سنور جائے۔ اس دنیا کو کمانے کے لیے ہر انسان اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق کوشش کر رہا ہے۔ کسی نے بنگلہ کھڑے کر لیے، کسی نے محلہ کھڑے کر لیے، کوئی دکانوں کا مالک بن گیا، کوئی کاروبار کا مالک بن گیا۔ ہم نے دنیا کو تو بنا لیا۔ احباب دی وقار، ہم دنیا کی لذت اور دنیا کو کمانے میں اتنا کھو گئے کہ ہم نے اس رب العالمین کو بھلا دیا جو اس کائنات کا مالک ہے۔ دکان پہ گاہک کی ریل پیل ہے، کاروبار بڑا چمک رہا ہے۔ اب کاروبار دینے والی ذات بھی رب العالمین کی ہے، اس کو چمکانے والا بھی رب العالمین ہے۔ وہی تو لکھتا ہے پتھر کا بھی نصیب، وہی تو لکھتا ہے پتھر کا بھی نصیب۔ کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ احباب دی وقار، جب مالک وہ ہے، داتا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، پھر اس مسلمان کو کیا ہو گیا کہ جب صدا اس کی بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف آ جاؤ، تو یہ اس کی پکار کو سنی انسنی کر کے گاہک کو ترجیح دیتا ہے۔ اس دنیا کی محبت میں یہ اتنا کھو گیا ہے، اس دنیا کی لذت میں یہ اتنا کھو گیا ہے کہ اس رب العالمین کے حق کو بھول گیا۔ اسے اتنی بھی خبر نہیں کہ جس دنیا کے پیچھے لگ کر کے، جس دنیا کو کمانے کے چکر میں، جس اولاد کے میں مستقبل کو چمکانے کے چکر میں آج رب کو بھولا بیٹھا ہوں، آج اللہ کے حقوق کو بھولا بیٹھا ہوں۔ ایک دن آئے گا، یہ بنگلات تو کھڑے ہیں، محلات تو کھڑے ہیں، گیراج میں گاڑیاں بھی موجود ہیں، بینک بیلنس بھی بھرا ہوا ہے، لیکن اس کو اتنی خبر نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا آ کر کہے گا یہ گاڑیاں بھی چھوڑ دو، یہ بنگلات بھی چھوڑ دو، یہ اولاد بھی چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کر کے پھر اس کے ساتھ مجھے رب کے پاس جانا ہوگا، جسے موت کا فرشتہ کہتے ہیں۔ احباب ذی وقار، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے سوال کے اوپر سوال کیا۔ میرے صحابی سوال تو کر رہا ہے، قیامت کب آئے گی؟ ذرا یہ تو بتا، اس قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ احباب ذی وقار، آئیے، یہ دنیا جو 1.5 منٹ کی دنیا ہے، یہ کتنا بے عقل انسان ہے، 1.5 منٹ کی زندگی کو 50,000
سال کے دن پر ترجیح دیتا ہے۔ میرے اللہ کے پاس میں نے جانا ہے، میری آج کی حالت جو میں اللہ سے ناراض، آج میرے پر مشکلات ہیں، آج مصیبتیں ہیں۔ ایک انسان کو ذرا کھنگال کے دیکھے کہ بھائی حالات کیسے ہیں، آپ اس سے ایک بات پوچھیں گے، وہ پوری داستان آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہاں پر بیٹھا ہر انسان ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے، آپ اس کے ایک صفحے کو پڑھنا شروع کریں گے، وہ آپ کو داستان پہ داستان سنائے گا۔ یہ بھی ہو گیا، یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی دکھ ہے، یہ بھی درد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری دوستی رب کے ساتھ نہیں ہے، میرا تعلق میرے رب کے ساتھ نہیں ہے۔ آج میں نے قدر کی ہے تو میں نے دنیا کی قدر کی ہے، آج بات مانی ہے تو میں نے دنیا کی بات مانی ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ دنیا نے کہا کہ لائسنس بنوا لو، اس کے بغیر چلان ہو جائے گا، میں نے ایک لمحے کی دیر نہ کی۔ اور دنیا نے کہا اشارہ نہیں توڑنا، چلان ہو جائے گا، میں نے ضرورت نہیں کی اشارہ توڑنے کی۔ میں کسی سٹور پہ کوئی چیز لینے جاتا ہوں، ایک عبارت پڑھتا ہوں، کیا میرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے؟ میں کسی چیز کو چوری ہاتھ نہیں لگاتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ احباب زیوکار آئیے تو صحیح، میری اس حالت کو دیکھ کر کے کہ میرا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کو کہنا پڑا، اے انسان تو نے قدر کی، اپنے گھر کی قدر کی، تو نے قدر کی، اپنے روپے پیسے کی قدر کی، تو نے قدر کی ہے، اپنے بنگلات کی قدر کی ہے، اس کو کھونے کے ڈر سے تو نے چوکیدار بٹھا دیے، اس کو کھونے کے ڈر سے تو نے اپنے کاروبار میں چوکیدار بٹھا دیے۔ ایک نہیں، رات کو دو دو تالے لگا کر کے، بار بار چیک کر کے اپنے موبائل پر سیکیورٹی سسٹم کو آپ نے لگوا لیا، بار بار دیکھتے ہیں دکان پر کوئی چوری کرنے والا تو نہیں آیا۔ اللہ اکبر! ہماری اس حالت کو دیکھ کر رب کے قرآن نے یوں کہا، اللہ نے اپنا دکھڑا یوں سنایا، وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ، اے انسان تو نے میری قدر ہی نہیں کی۔ لیکن کیا ہوگا؟ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، حساب تو ہم نے لینا ہے نا، آنا تو میرے پاس ہے نا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اس دنیا کی محبت میں، دنیا کی لذت میں کھو کر کے تو نے مجھے بھلایا ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ دنیا میں تجھے بھیجا کیوں تھا؟ اس مال کو کمانے کے لیے نہیں، اللہ کیوں بھیجا تھا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے میں نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے، نیک اعمال کے لیے، نماز روزے کے لیے، مجھ سے محبت کے لیے، آقا سے محبت کے لیے بھیجا تھا، اور تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا دل کے سکون کو، بازار کی رونقوں میں مجھے کہیں سکون نہ ملا، یا رب تیرے سجدے کے سوا۔ سبحان اللہ! احباب زیوکار آئیے تو صحیح، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ہاں، آج ہم بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں اس انسان کو، للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایک انسان گھر سے نکلا، بڑا عالیشان مکان ہے، گھر سے نکلتا ہے، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، گاڑی کا دروازہ کھولنے والے بھی کھڑے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جو انسان پیدل جا رہا ہے، گاڑی والا کہتا ہے یہ تو بد نصیب ہے، کاروبار پہ بیٹھا مانگنے والے کو کہتا ہے یہ تو بد نصیب ہے۔ ایک انسان خوشحال ہے، بدحال کو کہتا ہے یہ بد نصیب ہے۔ میرے بھائی، بد نصیبی مال کا نہ ہونا نہیں ہے، بد نصیبی کاروبار کا نہ ہونا نہیں ہے، بد نصیبی اچھا کھانا کھانا نہیں ہے، بد نصیب وہ ہے جس نے رب کی قدر نہیں کی، بد نصیب وہ ہے جو اللہ کے حقوق کو کسی اور کو دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا مکان بنا کر کے چھت پہ چھوٹی سی کچیا رکھ دیتا ہے، کیا کی نظر بد سے بچائے گی؟ لاکھوں کا مکان بنا کر کے ایسے عقیدے رکھنے والا انسان بد نصیب نہیں تو اور کیا ہے؟ لاکھوں کی گاڑی لے کر کے چھوٹا سا جوتا لٹکا دیتا ہے کہ یہ بھی نظر بد سے بچائے گی۔ میرے بھائی، شرک ہے، عصر کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دینا کیونکہ رزق اٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائی، شرک ہے، ہاں رزق کا مالک عصر کا وقت نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کی کنجیاں تو اس رب کے پاس ہے۔ میرے بھائی، بد نصیب تو وہ ہے جو انسان کو اختیار اللہ والے دیتا ہے
در پہ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں میرے پروردگار سے؟ احباب ذی وقار، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آئیے اس بات کو سمجھیے، وہ انسان بڑا بد نصیب ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے در در کا سوالی بنتا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا، مجھے علم ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی ذرا سمجھ، یہ نئی نئی دکانیں چمکی ہیں، فلاں عامر صاحب ہے، فلاں پیر صاحب ہے، میرے بھائی رب کعبہ کی قسم ہے، انسان تو اتنا مجبور، اتنا لاچار، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اللہ نے قرآن میں کہا انسان اتنا کمزور ہے، اس کے کھانے میں سے ایک مکھی نوالا اٹھا کے لے جائے، انسان میں طاقت نہیں ہے واپس لے سکے۔ مکھی کتنا کھانا لے لے گی؟ انسان اتنا کمزور ہے، انسان وہ کھانا واپس لے سکتا نہیں ہے۔ میرے بھائی انسان تو اتنا کمزور ہے، انسان کی جیب میں 2 نوٹ ہو، ایک نیا ایک پرانا، کسی کو دینا ہو ایک نیا نوٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ انسان کی تو عقل اتنی چھوٹی ہے، انسان پیدا ہوتا محتاج ہے، بڑا ہوا انسان کی محتاجیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ میرے بھائی پیدا ہوا تو کھانا دھو نہیں سکتا محتاج ہے، کپڑے بدل نہیں سکتا محتاج ہے، کپڑے بدلا دیے گئے ہیں، ہاں اب یہ کھانا کھا نہیں سکتا محتاج ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہوا، اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، کاپیاں چاہیے، کتابیں چاہیے، روپے پیسہ چاہیے، خرچہ بھی چاہیے، باپ کا محتاج ہے، پڑھ لکھ کے بڑا ہو گیا، اپنی دنیا ہاتھ میں ہے، کبھی اس کمپنی میں، کبھی اس فیکٹری میں، لوگوں کے لیے محتاج ہے۔ یہ احباب ذی وقار، انسان ساری زندگی لوگوں کا محتاج ہے، لوگوں کی محتاجگی میں رہتا ہے۔ انسان کو بیماری آ گئی، خود یہ کپڑے بدل نہیں سکتا، بہانہ نکل جائے دھو نہیں سکتا، بیماری آ جائے خود دوائی کھا نہیں سکتا، انسانیت کا محتاج ہے۔ ایک وقت آنا ہے، ہاں کل نفس ذائقۃ الموت، انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے بھائی انسان مر کے رہنا ہے، اب یہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، کپڑے اتار نہیں سکتا محتاج ہے، اتار دیے گئے، غسل خود لے نہیں سکتا محتاج ہے، غسل دے دیا گیا ہے، کفن خود پہن نہیں سکتا محتاج ہے، کفن پہنا دیے گئے ہیں، اب یہ خود چارپائی میں لیٹ نہیں سکتا محتاج ہے، چارپائی میں لٹا دیا گیا ہے، خود قبرستان جا نہیں سکتا محتاج ہے، جنازہ پڑھا نہیں سکتا محتاج ہے، جنازہ پڑھا دیا گیا، خود قبرستان جا نہیں سکتا محتاج ہے، قبرستان میں جایا گیا، خود قبر میں اتر نہیں سکتا محتاج ہے، قبر میں اتار دیا گیا، خود قبر کی مٹی ڈال نہیں سکتا محتاج ہے۔ جو ساری زندگی میرا تیرا محتاج رہے، وہ قبر میں جا کے مجھے دیولار کیسے دے سکتا ہے؟ وہ قبر میں جا کے میری تیری حاجت پوری کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائی آج بد نصیب ہے وہ انسان جس نے رب کا حق کسی اور کو دیا ہے، جس نے میرے بھائی نسب سے جو بڑا ہو اسے اکبر نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در میں جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ احباب ذی وقار ذرا بات کو سمجھیے، بڑا بد نصیب وہ انسان اللہ کا کھا کے، اللہ کا دیا پہن کے، اللہ کی زمین پہ چل کے، اللہ کی نعمت استعمال کر کے اپنی پیشانی کسی اور کے آگے جھکاتا ہے، اولادیں کسی اور سے مانگتا ہے۔ آج یہ کلائی نے دھاگا باندھ لیا ہے، یہ کیا کہ فلاں بیماری ہے اس وجہ سے پیر صاحب نے دیا۔ خواتین کمر پہ دھاگا باندھ لیتی ہے، تعویذ باندھ لیتی ہے کہ نارمل ڈلیوری ہوگی۔ میں آپ عام انسان ہیں، ایک صحابی رسول صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا، آپ نے صحابی سے پوچھا کس لیے؟ آقا فلاں بیماری کے لیے پہنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دھاگا تیری بیماری میں اضافہ تو کر سکتا ہے، تمہیں شفا بھی دے سکتا ہے۔ احباب ذی وقار لوٹ آئیے اللہ کی طرف، اللہ کے حق اللہ کو دیجیے، پھر وہ ہوگا جو آپ کے تصور میں نہ ہوگا۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، بد نصیب وہ آنکھ بھی ہے جو
دنیا کے لیے روتی ہے، فلاں نے دھوکہ دے دیا، فلاں نے کاروبار میں دھوکہ دے دیا، فلاں میرا مال کھا گیا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتی ہے یہ آنکھ۔ میرے بھائی، انسان کو انسان کی آنکھوں کی آنسوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کو پریشان دیکھ کر کے، انسان کو دکھ میں دیکھ کر کے پریشانی ہوتا خوش ہوا کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ دوسرے انسان کو دکھ درد میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائی، انسان پہ بھروسہ نہیں کرنا، انسان کے لیے رونا نہیں ہے، انسان کے لیے آنسو نہیں بہانے۔ بدنصیب ہے وہ آنکھ جو انسانوں کے لیے روتی ہے۔ آئیے اس آنکھ کے آنسو کی قدر میرے رب کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کی آنکھوں اور اس کے آنسو ایسے ہیں، اللہ نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کی وجہ سے معافی مانگتے ہوئے بہہ پڑتی ہے، اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو جہاد کے راستے میں جاگتی ہے پہرا دیتے ہوئے، اللہ نے اس پر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ بدنصیب ہے وہ آنکھ جو دنیا کے لیے روتی ہے۔ آئیے پلٹ آئیے اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے گر گرائیے، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کو منانے کے لیے روئیے۔ اس کی ایک قطرہ آنکھ سے گرتا نہیں ہے، اللہ اس کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ آئیے، بدنصیب ہے وہ آنکھ جو اوروں کے لیے بہتی ہے، بدنصیب وہ اولاد بھی ہے۔ اللہ اکبر، اولاد بڑی بدنصیب ہے جس کے نصیبے میں اللہ نے اس کو ماں باپ عطا کیے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، وہ بدنصیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، دوسری پہ چڑھے آپ نے آمین کہا، تیسری پہ چڑھے آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، آقا آپ نے آمین کیوں کہا؟ آقا نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں میرے بھائی آج دنیا میں ایک عام انسان پر دعا کرے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے، مظلوم پر دعا کرے، آقا نے فرمایا اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان صرف ایک آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، لیکن جس کے بارے میں کتنا بدنصیب ہے وہ انسان، بددعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام، آمین کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کہنے لگے، آقا کون سی بددعا کی؟ آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو اس اولاد پر جسے اللہ نے اس کی زندگی میں ماں باپ دیے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ آج میرے بھائی یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آج جملہ اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، جوان ہو کے کہتی ہے اور کوئی ساڑھے واسے کی طریقی ہے، دھوپ میں باپ چولہے پہ ماں جلتی ہے، دھوپ میں باپ چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کے کہیں اولاد بنتی ہے۔ میں نے تو یہ پوچھا نہیں۔ آئیے، بڑی بدنصیبی ہے اس اولاد کے لیے۔ حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ، اس بدنصیب کا بھی اللہ علاج کیسا کرتے ہیں۔ حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہوا، ایک قبرستان میں پڑاؤ ڈالا، نماز پڑھی وہاں پر مسجد میں نماز پڑھ کر کے قریب قبرستان تھا، وہاں پر اپنے دل کو بہلانے کے لیے اور اس نیت سے کہ میں نے بھی یہیں پہ آنا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگے، اللہ کی موت کو یاد کرنے لگے۔ عصر کا وقت تھا، اچانک سے قبر کھلی، درمیان سے ایک نوجوان نکلا، اوپر والا حصہ گدھے کا، نچلا انسان کا، گدھے کی طرح ہانک کر کے قبر میں چلا گیا۔ عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری روح کانپ گئی، پاس بیٹھی بڑھیا کی جھونپڑی میں میں نے اس سے پوچھا، اللہ والی یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگی مجھے نبی معلوم ہوتے ہو؟ کہا جی نبی بتا دیں یہ کیا معاملہ ہے، اس نوجوان کو اتنی کڑک سزا کیوں ملی ہے؟ ہاں کہا وہ سامنے گھر ہے، وہاں جا کے اس کی خبر
دوستی بڑی بری تھی. میرے نوجوان بھائی اس جملے میں ذرا غور کر. آج ماں باپ نہیں مجھے تجھے کہتے یہ دوستی بری ہے چھوڑ دے. کہا اس کی دوستی بڑی بری تھی. میں اسے سمجھاتی, میں اسے کہتی یہ دوستوں کو چھوڑ دے, یہ تیری زندگی کو بھی تباہ کر دیں گے, تیرے مستقبل کو تباہ کر دیں گے, تیری آخرت کو تباہ کر دیں گے. لیکن اس نے میری بات کو نہیں مانا. ایک دن ایسا ہوا میرے گھر میں ہی بیٹھ کر کے یہ شراب کے نشے میں دھت تھا. میں نے جا کے اسے ڈانٹا, کہا کیا کرتے ہو. میں نے سمجھایا تھا یہ دوست تیری زندگی آخرت کو تباہ کر دیں گے. اس نے مجھے کہا کیا گدے کی طرح ہانکتی رہتی ہے میرے منہ میں تماچا دے. اللہ اکبر. میں بھی صبر کا جواب دے چکی, میرا صبر ٹوٹ گیا. میں نے کہا جا تو بھی ہمیشہ گدے کی طرح ہانکتا رہے. اس کے بعد یہ منا تب سے لے کر آج تک. اللہ اکبر. یہ روزانہ اس کی قبر کھلتی ہے, وہاں سے نکلتا ہے, گدے کی طرح ہانک کر کے چلا جاتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کو ایسا نشان عبرت بناتا ہے. میرے بھائی اللہ اکبر. ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں, آج بھی موجود ہے لاہور کے اندر, بہت بڑا بزنس مین. اس نے خود اپنی وجہ سنائی. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ والدین کی بڑی قربانیاں. بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنی اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکا. میرے بھائی کہنے لگا کہ میں چھوٹا سا تھا, دوسری تیسری میں پڑھتا, میرے بابا جان فوت ہو گئے تھے, میں اپنے اسکول میں پڑھتا اور ماں اتنی غریب تھی, میرے اسکول میں کام کرتی تھی اور میری ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی. لوگ بچے مجھے چڑھاتے, کانی کا بیٹا, کانی کا بیٹا. میں نے اپنی ماں سے کہنا ابھی تو اسکول میں آیا کر. لوگ مجھے چڑھاتے ہیں, میرا اسٹیٹس خراب ہوتا ہے, یہ کانی کا بیٹا ہے. ماں نے صبر کرنا. یہ میٹرک پاس کر کے میرے بھائی میٹرک میں آ گیا, 9th کو پاس کر کے بڑی اسکول بڑے کالج میں آ گیا, وہاں بھی اس کی ماں کام کرنے لگ گئی. اللہ اکبر. اب یہ زیادہ غصہ ہونے لگ گیا. ماں میرے پیچھے نہ آیا کر, میرا اسٹیٹس خراب ہوتا ہے, لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں یہ کانی کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اس کو اچھے نمبروں سے پاس کیا. ماں کو بغیر بتائے پیروں ملک پڑھنے کے لیے چلا گیا. وہاں جا کے ماں کو بھول گیا کہ ایک ماں بھی تھی. آج ہوتا ہے نا, شادیاں ہو گئی, گھروں کو علیحدہ کر لیا. ایک ایسا ہی واقعہ, گھروں کو علیحدہ کرنے کو ماں باپ کی بڑی قربانی ہے. میرے بھائی ایک نوجوان کی شادی ہوئی, اس کی اہلیہ بڑی امیر تھی. کہنے لگی, اس کی بھی اکیلی ماں تھی, کہنے لگی اماں اس کی 22 سالہ زندگی ہے, 22 سال. اس 22 سالہ زندگی میں آپ کے جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں میں اس سے ڈبل آپ کو دیتی ہوں, حساب کتاب کر لیں, آج کے بعد یہ میرا ہے. ماں نے کہا سوچتی ہوں. اب وہ جہاں نوجوان سنتا تھا نا, وہاں پہ اس کی ماں نے پانی پھینک دیا. اب اس کی بہو کہتی ہے, بیٹا کہتا کہ یہ کیا, ہم نے یہاں سونا ہے, یہ جگہ آپ نے گیلی کر دی ہے. بیٹا ابھی تو اس رات, ایک رات کا حساب ہوا ہے کہ جب تو نے بستر پہ پیشاب کر دیا تھا میں تیری گیلی جگہ پہ سوئی. ابھی تو اس رات کا حساب نہیں ہوا. اور میرے بھائی اپنے والدین کی قدر کیا کریں. یہ بھی نوجوان بیرون ملک پڑھنے چلا گیا, ماں کو بھول گیا. ادھر پیچھے ماں اس کا انتظار کرتے 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 اس کو بھی ٹھوکر لگی, اس کی اولاد ہو گئی, شادی ہو گئی. بڑے عرصے کے بعد واپس آیا, ماں کے گھر پہ دستک دی, بڑی دیر دستک دیتا رہا, کوئی نہ آیا. ہمسایہ سن کر کے باہر آیا, کہا خیریت ہے کون, کہا میں ان کا بیٹا ہوں, میں یہاں بڑھیا رہتی تھی. اللہ اکبر. وہ گھر میں واپس گیا, ایک رکا لے کر کے آیا, اس رکے کو اس نوجوان کو تھما دیا. وہ پڑھنے لگا, السلام علیکم بیٹا, مجھے امید
زندگی میں جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، آئیے پلٹ آئیے اللہ کی طرف، اپنے ماں باپ سے معافیاں مانگ لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، مطلب یہ ہے والدین راضی تو سمجھ لو رب راضی ہے۔ میرے بھائیوں، بدنصیب صرف اولاد ہی نہیں ہے، بدنصیب وہ والدین بھی ہے جن کی اولاد دین کی طرف آنا چاہتی ہے، جن کی اولاد مدرسہ پڑھنا چاہتی ہے، جن کی اولاد قرآن پڑھنا چاہتی ہے، جن کی اولاد داڑھی رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ نہ مانتے نہیں ہیں۔ کیا جی کالج اسکول یونیورسٹی پڑھنا ہے، بیٹا بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ آج اسکول کالج یونیورسٹی کا حال آپ نے دیکھ لیا، کو ایجوکیشن نے میرے تیرے نوجوان کی زندگی اور نوجوانی کو تباہ کر دیا ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس کالج یونیورسٹی میں جس میں کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے نہیں ہوتا؟ میں ڈنکے کی چار میں کہتا ہوں میرے بھائی، ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس والد کے لیے بھی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، ہر گھر کا ایک سربراہ ہے، اس سربراہ سے اسپیشلی طور پر اللہ کے سامنے اللہ ون ٹو ون کنورسیشن کرے گا، اس سے گفتگو کرے گا، اس سے سوال کرے گا تجھے اولاد دی تھی کیسی تربیت کرتی ہے، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جب وہ اولادیں جوان ہو جائیں ماں باپ کو سونا بھی آنکھیں کھول کے چاہیے۔ بدنصیب والدین بھی ہیں جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، اس کا انتظام نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بیٹی جس سے اللہ نے دو بیٹیاں دی، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اسے دین سکھایا، دین پڑھایا، پردہ سکھایا، اچھی جگہ اس پر ساتھی مجبور کر کے اس کی شادی کی، قیامت تک نہیں ہوگا وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہو رہا جیسے یہ دو انگلی ہے۔ آج اولادوں کی فکر نہیں ہے میرے بھائی، آج بدنصیب وہ والدین ہے، اس کے ساتھ بدنصیب وہ ماں بھی ہے، بدنصیب وہ ماں بھی ہے جو اپنی بیٹی کو پردہ نہ کروا سکی۔ آج فیشن کے نام پر اولاد کی دھجیاں جو آج اڑائی جا رہی ہے وہ میرے آپ سے دھجی چھپی رہی ہے۔ میرے بھائی، بدنصیب وہ خاتون جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہے، آج فیشن کے نام کر کے آج چہروں کے بالوں کو اکھاڑا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں خواتین پر لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے چہرے کے بالوں کو نوچتی ہے۔ اور ایسی خاتون آج لباس، میرے بھائی لباس، اپنی اولاد کا لباس دیکھیں، چھوٹے ہوتے اپنی بیٹیوں کو پردے کے عادی بنائے، اپنی بیٹیوں کو 4-5 سال کی عمر سے عبایا خرید کر دے، انہیں عادت پڑے کہ یہ بھی اسلام میں شعار ہے، پردہ کرنے کا حکم اسلام میں ہے۔ ہم نے تو فیشن سکھایا ہے، ہم نے تو میک اپ سکھایا ہے، ہم نے تو دنیا داری سکھائی ہے، اور یہی صحیح کسر اس موبائل نے نکال دی ہے جو آج ہمارے اولادوں کے ہاتھوں میں آگ بن کے کھپ رہے ہیں۔ احباب دی وقار، آئیے سمجھے اس بات کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے ایسی عورت پر، اور وہ عورت کبھی جہنم کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی جس نے لباس پہنا ہے لیکن نہیں پہنا، جسم پر لباس موجود ہے لیکن اتنا ٹائٹ ہے کہ ہر دیکھنے والا خوش ہو رہا ہے کہ کیا لباس پہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ مطلب کیا ہے؟ جنت کی خوشبو حدیث میں آتا ہے 50,000 سال کی مسافت، ایک تیز تراز دوڑا کھوڑا 50,000 سال دوڑتا رہے، جتنی مسافت بنتی ہے اتنی دور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن وہ عورت اس خوشبو کو بھی نہیں پا سکتی۔ احباب دی وقار، بدنصیبی، آئیے پلٹ آئیے اللہ کی طرف، پلٹ آئیے اللہ کی طرف۔ دنیا داری میں کچھ نہیں رکھا، اللہ کی طرف سب کچھ رکھا ہے۔ میرے بھائی، بدنصیب وہ انسان بھی ہے، اللہ اکبر، آج بڑا خوش ہوتا ہے انسان، میری دکان میں گاہک بڑے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتا، نماز کے قریب سے نہیں گزرتا، اللہ اکبر، وہ بھی تو مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ
میرے بھائی سوچنا چاہیے پتہ نہیں میرا کون سا گناہ اتنا بڑا ہو گیا اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا گوارا نہیں کیا. میرے بھائی ذرا سوچ، آج مصیبتیں پریشانیاں مسلمان ہو رہے، رکشے والے سے کہا اتنا کرایہ لے لو، بھائی نہیں پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، یہ رونا ہویا جا رہا ہے. میرے بھائی رب ناراض ہے. آج شہر میں آباد، بازار آباد، سائی فحاشی کے اڈے آباد، اللہ کے گھر میں رات انتظامیہ کو عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے کھانا بنانا پڑے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ کہتے کہ تمہیں اتنی بے فکری ہوتی کہ تمہیں بھول گیا کہ میرے پاس بھی ہے. میرے بھائیو آئیے، بدنصیب ہے وہ انسان جو نماز کے قریب نہیں جاتا. انسان کو موت بھی آنی ہے، انسان نے مرنا بھی ہے، لیکن میرے بھائی بدنصیب ہے وہ انسان، بدنصیب ہے جسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. ہاں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جیسا خاتمہ ویسے اس کے اعمال تھے. میرے بھائی ایک انسان گانے گا رہا ہے، اپنی بائک پہ جاتا ہوا ہینڈ فری لگا کر کے گانے سن رہا ہے، اپنی گاڑی پہ جاتا ہوا لمبے سفر پر ہے، بجائے اس کے تلاوت سنے، کوئی اچھا بیان سنے، یہ گانے سن رہا ہے. ایسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو کے موت آ گئی اللہ کے سامنے گانے سنتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جیسے مرتا ہے اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا. گانے سنتے ہوئے مرا، گانے سنتے ہوئے اللہ کے سامنے گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سعودی عرب کے ہسپتال میں ایک نوجوان کو لایا گیا بیماری کی شدت کی حالت میں. ڈاکٹر نے دیکھا اس کی موت کا وقت قریب ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر کے آہستہ آواز میں کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن کیا ہے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اس کی زبان میں جاری ہو جائے. لیکن وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، دل میں آ رہا ہے لیکن زبان سے نہیں بول رہی. میرے بھائی کیسے بولے وہ زبان جو ساری زندگی چھوڑ کے پیچھے لگے؟ اس زبان میں کلمہ کیسے جاری ہوگا؟ وہ ساری زندگی گالیاں، دھوکہ، چغلی، غیبت، گانے، فحاشی کس کی طرف رہی ہے؟ بدنصیب آئیے اللہ کی طرف آ جائیے. اور میرے بھائی قبر میں جانا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا الموت قدح کل نفس شاربها. موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر جان کو پیتے رہنا ہے. والقبر باب کل نفس داخلها. قبر ایک ایسا دروازہ ہے ہر جان کو گزر کے جانا ہے. اللہ اکبر. قبر میں ہمیں پتہ بھی ہے، دنیا کے اندر انسان کو پتہ چل جائے. آج کل بچے نائٹ کی تیاری کر رہے، ایک سوال پوچھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جا رہے، کوئی سوالات پتہ چل جائے، کوئی کس مل جائے. بھائی ایسا امتحان ہے جس کے سوالات میرے تیرے سامنے ہیں. پہلا سوال من ربو کا، دوسرا من نبیوں کا، تیسرا ما دینوں کا. تیسرے سوال سامنے ہیں، تینوں سوال میرے سامنے ہیں. لیکن آقا نے فرمایا قبر میں ہوگا ایسا انسان جو بدنصیب ہے، بدنصیب ہے، نہ مرتے کلمہ اس کو نصیب ہوا، نہ قبر میں جا کے اس کو معاملات نصیب ہوں گے. سوال کرنے والا فرشتہ اس سے سوال کرے گا من ربو کا، یقین رانوں پہ ہاتھ مارے گا اور کہے گا ہائے افسوس مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور میرے بھائی کیسے علم ہو؟ ساری زندگی رب سے دوستی نہیں، ساری زندگی مسجد میں آیا نہیں، ساری زندگی قرآن پڑھا نہیں، اپنی اولاد کو پڑھایا نہیں، کیسے اس رب کا نام اس کی زبان پہ آئے؟ سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، نبی کے بارے میں سوال ہوگا، یہ کہے گا ہے افسوس مجھے علم نہیں ہے. کیسے علم ہو؟ اس نبی کی سنت کو مانا، اس کی نبی کی سنت کو نہ مانا، نہ اس پر عمل کیا، نہ نبی کی مان کر کے اپنے چہرے میں سنت کو سجایا، نہ آقا کی باتیں مان کر کے اس کے دین پہ عمل کیا، نہ اسلام کو اچھا سمجھا. کیسے یہ سوالات اس کی زبان پہ آئیں گے؟ اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے. اور آقا نے فرمایا قبر کے اندر جب اس کے سوالوں کے جواب اسے نہیں ملے گی اللہ کو، اس کے سر پہ ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا. آقا نے فرمایا وہ اژدہا اتنا زہریلا، وہ دنیا میں اگر ایک سانس لے لے
تک زندگی میں دنیا میں سبزہ ختم ہو جائے. بد نصیب وہ انسان جسے قبر میں سوالوں کے جواب نہ آئے, اور بد نصیب وہ انسان بھی ہے حشر کا میدان ہوگا. کچھ لوگ وہ ہوں گے اللہ حساب لے کر کے ان کی سزا اس کو ملے گی, وہ جہنم سے سزا پا کے اللہ کی جنت میں چلا جائے گا, کوئی بغیر حساب کے چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو پکے پکے جہنمی, اللہ کی جہنم سے نکل نہیں پائیں گے. اس نے شرک کیا, بدعات اس کے سر پر تھی, پتا تھا یہ کام دین کا نہیں ہے, پتا تھا صرف زبان کے چسکے کے یہ کھانا ملے گا, کھانا ہے, اس کو پتا تھا یہ کام اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے, لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا رہا. میرے بھائی بد نصیب وہ انسان جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کی جہنم میں چلا گیا. آئیے میرے بھائیوں, اللہ کی طرف آ جائیے, اللہ کی طرف آ جائیے. اسی میں سارا سکون ہے, اسی میں سارا چین ہے, اسی میں سارا آرام ہے. یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اللہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسی خوبصورت زندگی گزاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے زاروں کے دار ہونے لگی. کون ہو رہا ہے؟ صحابیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں. کون سی حدیث تھی؟ آقا نے فرمایا اے عائشہ, ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے جس کے بارے میں اللہ جس سے قیامت کے دن یہ سوال کرے میرے بندے یہ گناہ کیا تھا, وہ کہے گا اللہ نے کیا. اللہ سوال کرے گی یہ گناہ کیا تھا, اللہ نے کیا تھا. عائشہ, ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. وہ انسان جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا یہ گناہ کیوں کیا, اس کا چھٹکارا نہیں ہے, اس کا چھٹکارا نہیں. میرے بھائی آج ایک نماز پڑھنے ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے, میں چودھری میں فلاں میں فلاں, میں نے اللہ کے احسان کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مرتبہ دنیا میں کہا عثمان کوئی عمل نہ کرے تو جنتی ہے. قبر پہ روتے, اتنا روتے, اتنا روتے, دھاری آنکھوں سے بھیگ جاتی, آنسو 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 نکلتے. سوال کرنے والا سوال کرتا عثمان کیوں روتے ہو؟ کون رو رہا ہے جسے دنیا میں اس زبان سے جنت کی بشارت ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کی وحی کے بغیر وہ زبان حرکت نہیں کرتی, اس زبان سے جنت کی بشارت ہے. رو رہے کہتے یہ قبر ہے, اللہ کے سوال ہوں گے, کامیاب ہو گیا, اگلی ساری منزل آسان, یہاں ناکام, اگلی ساری منزل ناکام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں, ہر دوسری حدیث آپ پڑھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, ہر دوسری حدیث ان سے مروی ہے. لیکن موت کا وقت قریب, اتنا رو رہے ہیں جسم کانپ رہا ہے, اتنا رو رہے ہیں جسم کانپ رہا ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ کہا جس منزل کی طرف جا رہا ہوں میرے پاس سامان نہیں ہے, نیکیاں نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی ساری زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ کے سائے کے نیچے گزرا ہے. میرے بھائیو, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, کسی نے یہاں سے کچھ نہیں لے کے جانا. سکندر بادشاہ جب وہ مرا تھا اس نے یہ وصیت کی تھی میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا. کہا جی کیوں؟ کہا دنیا کو پتا چلے پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا خالی ہاتھ جا رہا ہے, اس لیے میرے بھائی لے کے جانا ہے اپنے نیک اعمال, لے کے جانی ہے نیکیاں. آج میں یہاں سے کسی رکشے میں بیٹھا ہوں, سامنے سڑک پہ اتر جاؤں, میرے پاس کرایہ نہ ہو, اور مجھے جینے نہیں دیتا, میں جہاں زندگی سے جانا بھی جنت میں چاہتا ہوں, نیکیاں میرے پاس نہیں ہے, اللہ جنت میں بھی داخل کرے گا. اللہ سے دعا ہے اے اللہ بھول ہو گئی غفلت کے اندر, آج یہاں پہ بیٹھے دل ہی دل میں ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ پکی سچی توبہ کرتے ہیں, ہمیں اپنا بندہ بنا لے, ایسا بنا لے کہ تو کہے اے
दे, तेरा हिसाब लिए तो सीधा जन्नत में चला जा। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह खात्मा ईमान के साथ फरमाए, जिंदा रहे इस्लाम से मोहब्बत, इस्लाम को पढ़ना पढ़ाना, इस्लाम की खिदमत करके अल्लाह जिंदा रखे। मौत आए करना पढ़ते हुए अल्लाह शहादत की मौत नसीब फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैहि इल्ला अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم زدني علما، رب زدني علما وزدني فهما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.